تو ایک آدم علیہ السلام خلیفۃ اللہ ہیں اور صدیق اکبر خلیفہ رسول اللہ ہیں۔ جس طرح اللہ نے آدم کو خلیفہ بنایا، اس کی خلافت کا اظہار سجدہ کروا کے کیا، رسول اللہ نے ابو بکر کو اپنا خلیفہ بنایا، ابو بکر کی خلافت کا اظہار تمام صحابہ کرام نے صدیق اکبر کی اقتداء میں سجدہ کیا، صدیق کی اقتداء میں سجدہ ریز ہوئے۔ پتہ چل گیا کہ اگر کوئی اس خلافت کا حقدار ہے، خلیفۃ النبی بلا فصل ہے، وہ صرف اور صرف کون ہے؟ صدیق اکبر ہے۔ یہ بہت بڑی بغاوت ہے، توجہ کے ساتھ سن لیں، بہت بڑی بغاوت ہے، قرآن و سنت سے بغاوت، امت مسلمہ سے بغاوت، اصحاب رسول سے بغاوت، اسلام سے بغاوت۔ کہتے ہیں دمادم مست قلندر علی کا پہلا نمبر، نہیں علی کا پہلا نمبر نہیں ہے، پہلا نمبر اسی کا ہے جس کے پیچھے علی نے نماز پڑھی ہے، پہلا نمبر اسی کا ہے جس کے ہاتھ پہ علی نے بیعت کی ہے۔ دمام دم مست قلندر صدیق کا پہلا نمبر کس کا ہے جی؟ صدیق کا ہے۔ دمادم مست قلندر ابو بکر کا پہلا نمبر، دمادم مست قلندر عمر کا دوسرا نمبر، دمادم مست قلندر عثمان کا تیسرا نمبر، اور دمادم مست قلندر علی کا چوتھا نمبر ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی بات سمجھائی۔ جب علی سے پوچھا گیا، علی آپ نے ابو بکر کے ہاتھ پہ بیعت کی، آپ نے ابو بکر کو اپنا خلیفہ بنایا، آپ نے ابو بکر کے ہاتھ پہ بیعت کی، فرمایا لوگو میں ابو بکر کے ہاتھ پہ بیعت کیوں نہ کروں؟ ابو بکر وہ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے دین کی بنیاد اور ہمارے دین کی اساس اور جڑ کے لیے ابو بکر کو پسند کیا ہے، کیونکہ دین کی بنیاد نماز ہے، دین کی اساس اور جڑ نماز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی بنیاد کے لیے، دینی معاملات کے لیے ابو بکر کو پسند کیا ہے۔ جب دنیاوی معاملات میں، دنیاوی امور میں بات آئی، ہم نے دنیاوی امور میں صدیق اکبر کو پسند کر لیا ہے، اس لیے کہ جو مصلی نبوی کا وارث ہے وہی خلافت رسالت کا حقدار ہے، وہی جانشین رسول ہے۔